آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی علم، خدمت اور قیادت کے لیے وقف کر دی۔ جی ہاں، ان کا نام ہے سید سعادت اللہ حسینی۔ شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو، شاید نہ بھی سنا ہو، لیکن یقین جانیے ان کی کہانی، ان کی سوانح اور ان کی بائیوگرافی جان کر آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی تحریروں اور اپنی تقریروں کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو، کیونکہ یہ خود بھی اپنی زندگی کے شروع دنوں میں ایک اسٹوڈنٹ تنظیم سے جڑے تھے اور وہاں سے انہوں نے سیکھا کہ نوجوانوں کو کس طرح آگے میدان میں لایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سید سعادت اللہ حسینی 7 جون 1973 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ بچپن ایک ایسے ماحول میں گزرا جہاں ایک طرف دینی اقدار تھی تو دوسری طرف عصری تعلیم، یعنی مذہب بھی اور نئی دنیا کا علم بھی۔ یہ چیز بہت کم گھروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ زیادہ تر یا تو لوگ دین کی طرف زیادہ جھکے ہوتے ہیں یا صرف دنیاوی تعلیم پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں دونوں کا حسین امتزاج تھا۔ ان کے بچپن کے بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات تو عام لوگوں کو نہیں ملی، لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ شروع ہی سے ان کے سوچنے سمجھنے کی عادت بہت گہری تھی۔ وہ تعلیم کو صرف ڈگری کے لیے نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ دیکھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ پڑھائی سے انسان کے ذہن اور فکر پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے عملی زندگی کے آغاز کی۔ جب یہ اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے ایک تنظیم جوائن کی جس کا نام تھا SIO، یعنی اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا۔ یہ تنظیم کیا کرتی ہے؟ سادہ لفظوں میں یہ انڈیا میں اسٹوڈنٹس کے درمیان اسلامی اقدار کو زندہ رکھنے اور ان کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے کام کرتی ہے۔ یہاں نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پڑھائی بھی کرتے ہیں، سماجی خدمات بھی انجام دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فکر کو اور سوچ کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ سید سعادت اللہ حسینی نے وہاں صرف جوائن کرنا ہی کافی نہیں سمجھا، انہوں نے بلکہ تنظیم کے اندر اپنی صلاحیتیں دکھائی، اپنی قابلیت دکھائی اور جلد ہی وہ اس تنظیم کے قومی صدر اور قومی لیڈر بنے۔ آپ سوچیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کتنا بڑا عہدہ ہے، پورے انڈیا کے اسٹوڈنٹس تنظیم کو لیڈ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے کونے کونے کے نوجوانوں سے بات کرنا، ان کے مسائل کو سمجھنا اور ان کو صحیح راستہ دکھانا، یہی چیز ان کی شخصیت کو نمایاں کرتی ہے۔ اب آتے ہیں اگلے مرحلے پر۔ SIO میں کام کرنے کے بعد وہ جڑ گئے ایک بڑی تنظیم کے ساتھ جس کا نام ہے جماعت اسلامی ہند۔ یہ جماعت انڈیا میں ایک بڑی دینی اور سماجی تحریک سمجھی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے، جو چاہتی ہے کہ معاشرہ انصاف پر کھڑا ہو۔ یہاں تعلیم، سماجی انصاف، ماحولیاتی مسائل اور کئی دوسرے ٹاپک پر کام ہوتا ہے۔ سید سعادت اللہ حسینی نے یہاں بھی الگ الگ ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں عہدہ تھا ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈائریکٹر کا۔ یہ ادارہ ریسرچ پر فوکس کرتا ہے، یعنی جو مسائل آج کی دنیا میں ہیں ان کو اسلامی نقطۂ نظر سے سمجھنا، ان کے حل دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ اس ادارے کے ساتھ ساتھ وہ جماعت اسلامی ہند کے مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی بنا دیے گئے۔ آخر کار وہ جماعت اسلامی ہند کے امیر بن گئے، یعنی آپ کو بتا دیں کہ اب وہ اس پوری تنظیم کے سربراہ ہیں اور لیڈر ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کی قیادت صرف روایتی باتوں پر نہیں چلتی، وہ صرف عبادات یا پرانے ٹاپک پر بات نہیں کرتے، بلکہ سید سعادت اللہ حسینی کا کہنا ہے کہ مسلمان اگر آج کے دور میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو آج کے مسائل پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ مثال کے طور پر ماحولیاتی آلودگی، معاشی استحصال، سوشل میڈیا کے اثرات، نوجوانوں کے چیلنجز، یہ سب ان کے ٹاپک ہیں اور ان کے موضوعات ہیں۔ انہوں نے ان سب پر لکھا بھی ہے اور بولا بھی ہے۔ اب آتے ہیں ان کی تحریری خدمات پر، تو یاد رکھیں کہ سید سعادت اللہ حسینی ایک زبردست رائٹر بھی ہیں، لکھنے والے بھی ہیں۔ انہوں نے اب تک 200 سے زیادہ آرٹیکل اردو اور انگریزی میں لکھ دیے ہیں۔ ان کے مضامین اور ان کے آرٹیکل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مشکل فلسفے کو بھی آسان لفظوں میں بیان کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور آرٹیکل ہے سائبرستان کی معاشرت۔ یہ آرٹیکل اور یہ موضوع اور یہ ٹاپک سوشل میڈیا کے اثرات پر ہے۔ انہوں نے اس کے اندر بتلایا ہے کہ سوشل میڈیا ایک ٹول نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی کو بدل رہا ہے، ہمارے رشتے بدل رہے ہیں، ہماری سوچ بدل رہی ہے۔ یہ آرٹیکل اتنا مشہور ہوا کہ کئی زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی مشہور کتابوں پر، جیسے مابعد جدیدیت کا چیلنج اور اسلام۔ اس میں بتایا ہے کہ مغرب میں پوسٹ
मॉडर्निज्म आया है वो क्या है और इस्लाम इसको कैसे देखता है। आलमगीरियत और सरमाया दाराना साम्राज्य, ये किताब ग्लोबलाइजेशन पर है। बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ अच्छाई नहीं है बल्कि इसमें बड़े बड़े नुकसानात भी हैं, खास तौर पर सरमायादारों का कंट्रोल, सरमायादाराना साम्राज्य और खातीन। ये किताब बताती है कि किस तरह सरमायादाराना निज़ाम खातीन और औरतों का इस्तेहसाल करता है। साइबरिस्तान, सोशल मीडिया और मुस्लिम नौजवान, इस किताब में बताया गया है कि आज के डिजिटल दौर में मुस्लिम नौजवान किन चैलेंजेस का सामना करते हैं और उनको करना क्या चाहिए। बदलती हुई दुनिया और इस्लामी फिक्रिया किताब आलमी तब्दीलियों को देखते हुए इस्लाम की अहमियत पर रोशनी डालती है। इन किताबों का तर्जमा तेलुगु, मलयालम, हिंदी, उर्दू और अरबी तमाम जबानों में हो चुका है। इससे पता चलता है कि इनकी फिक्र सिर्फ उर्दू जानने वालों तक नहीं है बल्कि अलग अलग जबानों के पढ़ने वाले लोगों तक पहुंच चुकी है। इनके इंटरव्यूज को भी एक किताबी शक्ल में पब्लिश किया गया है जिसका नाम रखा गया है मुस्लिम लीडरशिप। इस किताब में बता दिया गया है कि एक मुसलमान लीडर को आज के दौर में कैसे सोचना चाहिए और कैसे फैसले करने चाहिए। याद रखें कि सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो आज के मसाइल को इस्लाम की रोशनी में देखते हैं। इनकी सोच बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ मगरिब बुरा है या सिर्फ इस्लाम ही सब कुछ है बल्कि बैलेंस्ड बात करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि माहौलियाती तबाही का जिम्मेदार सरमायादाराना निज़ाम है, लेकिन इसका हल सिर्फ हुकूमतों के पास नहीं है बल्कि दीनी उसूलों में भी मिलता है। वो नौजवानों को कहते हैं कि सोशल मीडिया का यूज करें, इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी शनाख्त और अपनी पहचान को न भूलें। इनकी बातों का सबसे ज्यादा असर नौजवानों पर हुआ। वो हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई करो, तहकीक करो, रिसर्च करो, समाज के मसाइल को समझो, सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए मत पढ़ो बल्कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए पढ़ो और सीखो। वो नौजवानों को यह भी समझाते हैं कि दीनी अक़दार को साथ लेकर चलो, सिर्फ मगरिबी कल्चर को कॉपी मत करो। इनकी किताबों और आर्टिकल का तर्जमा कई जमानों में हुआ है। इसका मतलब है कि इनका असर सिर्फ इंडिया तक नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों तक भी फैला हुआ है। तो दोस्तों, सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी आपको बतला दें कि एक ऐसी शख्सियत है जो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, साथ ही साथ क़ियादत करते हैं और नौजवानों को रास्ता भी दिखाते हैं। इनकी जिंदगी ये सबक देती है कि अगर आप इल्म को संजीदगी से लें, संजीदगी से पढ़ें, समाज के मसाइल को समझें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें तो आप लाखों लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। आपका इफेक्ट लाखों लोगों पर पड़ सकता है। सिर्फ एक मजहबी लीडर नहीं है बल्कि ये एक असर हाजिर के मुफक्किर है। इनकी कहानी हमें ये बतलाती है कि दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना मुमकिन है। यही रास्ता इंसाफ और तरक्की का असल रास्ता है।